السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فقال اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدر انجمن اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس انجمن میں میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت. محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. اور نبی اکرم اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہاں پر اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے نہ جائے جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگا دوں. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز ارکان اسلام کا دوسرا بہت ہی اہم رکن ہے. اگر آپ اس ستون کو گرا دیں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت گر جائے گی. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ پیڑ ڈول سکتے ہیں تو آپ پر نماز فرض ہے. اگر آپ پیڑ ڈول نہیں سکتے تو تب آپ پر نماز معاف ہے. چنانچہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، آج پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی. آج زمانہ الٹا ہو گیا کہ پہلے جب مسجدیں مٹی کی یعنی کچی ہوتی تھی تو اس وقت کے نمازی پکے ہوتے تھے. آج جب مسجدیں پکی ہو گئی ہے تو نمازی کچے ہو گئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، نماز ایسا تحفہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلا کر دیا اور جب نماز فرض ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میں تمہارے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے ایک ذریعہ لایا ہوں. تو صحابہ نے وہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز ہے. اس سے صحابہ بہت خوش ہوئے. لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو کچھ بھی مانگیں تو نماز میں اللہ سے مانگیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت جاننے اور نماز کی ادائیگی کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.